بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آخرکار پاکستان کے دفتر خارجہ نے برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر اپنی تشویش کا اظہار کر ہی دیا ہے۔ جو برما کے مسلمان ہیں ان پر کافی عرصے سے ظلم ہو رہا ہے اور پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو برما کا مغربی علاقہ ہے وہاں پہ جو روہنگا مسلمان ہیں ان کے 500 سے زیادہ جو گاؤں ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور پاکستان میں بہت سے لوگ برما کے مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم و ستم ہے اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ برما کے مسلمانوں پر ظلم پر ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے، تشویش کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ برما ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا افغانستان ہو، یہاں پہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ لیکن کیا رمضان کے مہینے میں آپ کو اور ہمیں اس سوال پر غور نہیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں اور پاکستان میں جو لاشیں گرائی جا رہی ہیں اور پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی غیر مسلم کر رہا ہے یا مسلمان کر رہے ہیں؟ تو آج ہم برما کے مسلمانوں کے بات بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ کیا دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ اور یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم رابطے دیکھ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، ANP کے ساتھ، کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے۔ شاید اس بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے یہ ظلم بند ہو جائے۔ تو اس بات چیت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر زاہد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان، جناب حیدر عباس رضوی صاحب، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر متحدہ قومی موومنٹ قومی اسمبلی میں، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرید پراچا صاحب جو جماعت اسلامی کے ترجمان ہیں۔ پراچا صاحب، ہم آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پراجا صاحب، سب سے پہلے یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا کوئی رابطہ بھی ہوا ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم سب کو تشویش ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم پر تشویش کا اظہار کرنے کے بعد ہمیں کیا اپنے گھر کا بھی جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برما کے مسلمانوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے اور ان کے کئی وفود یہاں پر آئے ہیں۔ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہوئے، کہیں پر بنگلہ دیش میں رہے، وہاں پہ قید میں رہے، اب ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان بھی پہنچے ہیں، اور جو داستانیں ہیں ان کی انتہائی تشویشناک، المناک، کربناک۔ انسان لرز اٹھتا ہے کہ آج کے دور کے اندر انسان کے ساتھ یہ درندگی کا اور وحشت کا کھیل بھی ہو رہا ہے، اور یہ وہ مذہب کو ماننے والے کر رہے ہیں کہ جس مذہب کے جو بانی تھے انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی انسانی ہمدردی کے اوپر رکھی تھی، اور گیان، دھیان، نروان، یہ ان کا جو تھا پیغام تھا، اور اس پیغام کے اندر یہی بات تھی کہ کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں پر 6000 سے زیادہ افراد تو یہ 1.5-2 مہینے کے اندر شہید کیے گئے، 90,000 سے زیادہ افراد کو دھکیل دیا گیا بنگلہ دیش کی طرف، تھائی لینڈ کی طرف، اور پھر اسی طرح کے یہ سلسلے جو ہیں یہ جاری ہیں۔ یعنی انتہا درجے کا لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے چیزیں بے نقاب کی، ورنہ یہ عالمی جو میڈیا ہے یہ جہاں پر چھوٹی سے کسی واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے، کوئی کوڑے لگنے کی کوئی جھوٹی فلم ہوتی ہے تو اس کو یک لخت بغیر تحقیق کے وہ دکھاتے ہیں، تو انہوں نے ذرہ برابر بھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ اب یہ سارے معاملے کے اندر جو المناک پہلو ہے وہ خود پاکستان کا، عالم اسلام کا، UNO کا، انسانی حقوق کی تنظیموں اور تحریکوں کا ہے کہ وہ بالکل بے حسی کے ساتھ اس سارے معاملے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کا یہ سوال ویلڈ ہے کہ خود پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر رمضان المبارک ہے، برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو خود پاکستان کے اندر بھائی کے خون کا اگر بھائی پیاسا ہے کہ آج کراچی کے اندر سے لاشیں اٹھتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کون مار رہا ہے، اور قاتل کا مقتول کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، وہ کس لیے بیچارہ جو ہے بے گناہ راہوں کے اندر مارا گیا، بلوچستان کے اندر کیا کھیل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نقطہ نظر سے ایک ہی کڑی ہے
وہ کڑی جو ہے وہ ایک ہی عالمی سازش کا ایک حصہ ہے، وہ چاہے برما میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو یا خود پاکستان میں ہو، وہ بھی اسی کے ہی مورے ہیں اور وہی اسی ایک عالمی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ پرچہ صاحب سے کریں گے کہ برما، کشمیر، فلسطین، افغانستان اور پاکستان میں جہاں پہ بھی مسلمان مر رہے ہیں یہ ایک ہی عالمی سازش کی کڑی ہے؟ دیکھیے، میں اس پہ میرا ویسے تو ان کی بات سے مکمل طور پر تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا، مگر جو صورتحال برما میں ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کو صورتحال پر دکھ نہ ہو، مگر ایک اینگل میرے پاس بھی ہے امیر صاحب، اور میں اکثر اس اینگل پر سوچتا ہوں۔ گزشتہ 10 برسوں میں میرے اپنے وطن میں 40,000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے، چاہے وہ کسی مسلک، مذہب سے تعلق، فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میرے پاکستان میں شہید ہوئے، جو بیرونی جاریت ہے ڈرون کے حوالے سے، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہوئی، اور یہ ڈرون کوئی نیا فنامنا اب رہ نہیں گیا۔ مگر میرا سوال دنیا کے تمام مسلم ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ جب میرے ملک میں مسلمان مرتا ہے، چاہے وہ خودکش حملے سے شہید کیا جائے، چاہے وہ ڈرون اٹیک کے ذریعے شہید کیا جائے، چاہے وہ کسی اور طریقے سے بلوچستان میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں ہمارا مسلمان شہید ہو، تو آج تک دنیا کے کسی ایک مسلم ملک نے اس صورتحال پر آواز نہیں اٹھائی۔ اس سے پہلے بحرین میں ہزاروں لوگوں کو قتل عام کیا گیا، کوئی عالمی ضمیر، کوئی مسلم ملک نہیں بولا۔ آج شام میں یہی صورتحال ہے، 20,000 سے زیادہ لوگ شام میں بھی مارے گئے، مگر اس کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لبنان، فلسطین کی تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ پرانی ہو گئی، لوگ اب اس میں بات بھی نہیں کرتے۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے، کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ مگر کوئی دنیا کا مسلم ملک اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ڈرون اٹیکس تمام مسلم برادری کے ممالک کے دباؤ کے ذریعے روکے نہیں جا سکتے؟ مگر میرے ملک کے مسلمان کے لیے کوئی کیوں نہیں بولتا؟ یہ آج تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، آپ نے کشمیر کا اور افغانستان کا اور فلسطین کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو تھوڑی فگرز دے دوں کہ برما میں جو ہلاکتیں ہیں وہ اب تک تقریباً 10 سے 15 ہزار تک کنفرمڈ ہیں، اور 500 گاؤں انہوں نے جلائے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پہ بے گھر ہوئے ہیں۔ لیکن جو حیدر عباس رضوی صاحب نے ذکر کیا کشمیر کا، تو کشمیر میں صرف پچھلے 10-11 سال کے دوران اب تک 93,000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ صرف جو زیر حراست ہلاکتیں ہیں وہ 6,994 کے قریب ہیں۔ اس وقت وہاں پہ 1,20,000 کے قریب جو کشمیری مسلمان ہیں وہ بھارتی جیلوں میں ہیں، اور بیوہ ہونے والی عورتوں کی تعداد 22,000 سے زیادہ، لاپتہ افراد کشمیر میں 8,000 سے زیادہ ہیں، اور افغانستان میں اب تک پچھلے 10 سال میں 42,000 سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جو کہ امریکی بمباری میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو خودکش حملوں میں مارے گئے وہ علیحدہ ہیں۔ لیکن زاہد خان صاحب، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آج باجوڑ میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا، سلارزئی کے علاقے میں، وہاں پر 8 مسلمان شہید ہوئے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان 8 مسلمانوں کو کسی غیر مسلم نے شہید نہیں کیا، مسلمانوں نے مارا۔ تو ہمیں دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے، دوسروں کو گربان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیا اپنے گربان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ میرے صاحب، بالکل آپ نے جس طرح میرے ذہن میں بات تھی، کیونکہ میرے یہ دوست نے اپنی بات کی اور جماعت اسلامی نے بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برما میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی بھی انسان، مسلمان چھوڑ دے، کوئی انسان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح کا اس میں ہندو یا بدھ مت کا رہنے کا حق ہے، اسی طرح انہی مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ تو ظلم ہے، اس پہ تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن کیا یہ جو آپ نے بات کی کشمیر کے، آپ نے لیبیا میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو بمباری ہو رہی تھی، مجھے آپ بتائے کہ اس پاکستان میں ہماری کسی مرضی پارٹی نے جلوس نکالا تھا کہ یہ جی کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ اور نیٹو بمباری کر رہا تھا، اور نیٹو بمباری کر رہا تھا، اور جس طریقے سے اس کو ڈکٹیٹر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قذافی، لیکن عوام کا بندہ، اس کو تو کسی کا حق نہیں تھا کہ اس کو کھینچ کے اس کو مارے اور گھسیٹے، تو کسی نے بولا اس پہ؟
عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آج بھی عراق میں ہو رہا ہے نا، کل بھی 120 بندے ایک اٹیک میں مارے گئے، اور آپ نے کہا یہ جو ہمارے بھائی ہے، جو ہم یہاں پہ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، بم بھی بلاسٹ کرتے ہیں، اور پھر ذمہ بھی قبول کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے نام سے قبول کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں بول لیتے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ چلو وہ تو ظلم کر رہے، وہ تو ایک غیر مذہب ہے، اس نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن ہم اسلام کے نام سے، اسلام کے نام سے، جو پاک نام سے جا کے ہم اپنے مسلمان بھائی کو مار دیتے ہیں، اور پھر ہم ایکسیپٹ بھی کر دیں۔ لاہور میں ہمارے نوجوانوں کو مارا گیا، کس نے ذمہ داری قبول کی؟ وہ بھی مسلمان ہے جس نے قبول کی۔ یا بلوچستان میں ہو رہا ہے، یا جو کراچی میں ہو رہا ہے، یہ ہم تو دنیا کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جس طرح کی میرے بھائی کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کبھی بھی اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ آپ کی مصر میں جو کچھ ہو رہا تھا، آپ کی لیبیا میں، آپ کی عراق میں، اور یہ ایک سلسلہ یہ چلتا جائے گا، تو کیا ہم اس پہ خاموش؟ ہمیں تو آواز اٹھانی ہے سب پہ، یہ نہیں، اور پہلے اپنے گریوان میں جاگنا ہے، جس طریقے سے آپ نے ابتدا میں بات کی، اپنے گھر کو دیکھنا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا اسلام کے نام سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جائز ہے؟ پہلے تو اس کو ہم کنڈم کریں گے۔ آپ کچھ کہنا ہم اس میں ایک اینگل اور بھی ہے، مذہب کی بنیاد پر قتل کیا جانا یا شہید کیا جانا یہ دنیا میں کہیں بھی روا نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان کے اوپر خاص طور پر پوری دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں کچوکے ضرور مارتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مگر جب پاکستان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ مذہب کی بنیاد پر قتل چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ غیر مسلموں کی جانوں کا بھی احترام اور ان کا جو ہے وہ خیال کیا جائے، کیونکہ پھر دنیا بھی یہ سوچتی ہے اور دلیل بھی دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر ان کو اس بات کا کیا حق حاصل ہے کہ باہر اگر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ آواز بلند کریں۔ فرید راجہ صاحب، آپ نے حیدر عباس رضوی صاحب کی گفتگو سنی ہے، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں برما کے مسلمانوں کا بالکل خیال کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک سبق ہے کہ برما کے مسلمان برما میں اقلیت ہیں، اور وہاں پہ مسلم اقلیت پہ جب ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں، لیکن پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حق کے لیے بھی آواز بلند کرنا ہمارا فرض ہے؟ حامد میر صاحب، میں ایک تو گزارش یہ کروں گا، حیدر رضوی صاحب بھی میرے دوست ہیں اور زاہد صاحب بھی، کہ بہت سارے معاملے کی شدت کو ہم تقابل میں کر کے اس شدت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کا ساتھ دینے والی دنیا میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کے اندر جہاں 350 سال ان کی حکومت رہی ہے، وہاں پر ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر بے گھر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد وہ ہے۔ اب ایک حکومت کر رہی ہے وہاں پر، باقاعدہ فوج کے ذریعے سے وہاں فوجی روکتے ہیں، گاڑی سے اتارتے ہیں، اتار کے وہاں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم کوئی انڈیویجول واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے اور وہ انتہائی قابل مذمت ہے، میں سب سے بڑھ کر اس کی مذمت کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہم ملا کے اس کی شدت کو کم نہ کریں۔ یعنی یہاں بھی غلط ہے، اگر کوئی ایک آدمی بھی کرتا ہے، کوئی ایک تنظیم کرتی ہے، کوئی فرد کرتا ہے، یہاں پر ہر طرح کی اقلیت رہ رہی ہے، وہ الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یا ملازمتوں کے اندر ہیں، یہاں کوئی قتل عام کی صورت تو نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ کہیں کوئی ایک انفرادی واقعہ بھی ہو تو ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری روایات اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں سب کو کنڈیم کریں گے۔ پھر اسی طرح سے جو معاملات ہیں، اب شام کے اندر ایک شام کی حکومت جو 50 سالوں سے باپ بیٹا وہاں پر حکمران ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، جہازوں کے ذریعے سے بمباری کی گئی ہے، اس کی اگر مذمت کریں تو پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کہیں کہ جی یہ کیوں مذمت ہو رہی ہے؟ بھئی اگر ایک ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر تو اس کی مذمت ہوگی۔ اچھا، ذرا حیدر رضوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی حیدر صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ برما کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو فوجی روکتے ہیں، گاڑیوں سے اتارتے ہیں اور مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں فوجیوں کو روکتے ہیں، فوجیوں کو اتارتے ہیں اور فوجیوں کو مار دیتے ہیں، اور وہ فوجی مسلمان ہوتے ہیں اور مارنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ میں تقابل نہیں کر رہا، میں تو صرف کوٹ کر رہا ہوں وہ حقائق کہ ہمارے فوجی قافلوں کو روکا جاتا ہے، ان کو اتارا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو فوج بھی قتل ہو رہی ہے، عوام بھی قتل ہو رہے ہیں،
اور اگر یہ مونارکی کی بات کر رہے ہیں کہ شام میں مونارکی ہے، تو اور بھی بہت سارے برادر مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر بیٹے در بیٹے، اولاد در اولاد بادشاہت ہے، اور وہ لوگوں کو تحت ایک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بادشاہت اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں کوئی گنجائش اچھا ایک اگر آپ جائز دیں پرجا صاحب، بادشاہت نہیں ہے، نہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا کہ یہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے بھی بے گناہ کو مارنا، وہ ڈراؤن حملے سے مارا جائے، وہ خود کش حملے سے مارا جائے، وہ فوج کے لوگ ماریں یا فوج کے لوگوں کو مارا جائے، وہ انتہائی غلط ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی بات پرچا صاحب نے یہی بات کی کہ شاید ہم اس جو برما کے جو صورتحال ہے اس کو کم کرنے کے لیے مثالیں دے رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا پرچا صاحب کو اس کے درد اور دکھ ہے اتنا ہی ہمیں بھی ہے، لیکن ہم ایک پورے دنیا کا، جب دنیا کی بات کرتے پھر دنیا سارے پہ نظر ڈالنی پڑتی ہے، اور سارے جن کی خرابیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب بیان کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس سے وہ تو ایک غیر مذہب کنٹری ہے، اس میں بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسے کسی بھی صورت میں نہیں کہا۔ ہم تو یہ بات کرنا چاہتے کہ مسلمان کو قتل کر رہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے نا۔ ایک مذہب جو غیر مذہب ہے وہ کر رہے، وہ اپنے لیے جواز تو پیدا کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ جواز نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے کا کیا جواز پیدا کرتے ہیں؟ اور جہاں تک شہنشاہیت کی بات کی تو میرے خیال میں کیوں اس میں بولے کہ سعودیہ شہنشاہیت نہیں ہے، کب سے یہ شہنشاہیت ہے؟ آج بھی آپ کے کرم ایجنسی میں، اورگزئی ایجنسی میں اٹیک ہوا ہمارے کیمپ پہ، فوجیوں کے کیمپ پہ، اور اس میں 5 شہید ہو گئے۔ اب وہ کس نے کیا؟ اس نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو مار دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ ہم دوسری کے تو ملک میں، جو ایک غیر مذہب ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اس کے تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، جو ہمارا ایمان، ہمارا دین یہ کہتا ہے امن پہ، اسلام جب آیا، جب دنیا میں اندھیرے تھے اور اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے امن کے لیے اسلام آیا، اب اس اسلام کے نام سے ہم جا کے اپنے مسلمان بھائی کے جو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس پہ ایک سوال بڑا ہے کہ ہمیں برما کے مسلمانوں کے لیے یقیناً آواز اٹھانی ہے، کشمیر، فلسطین، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے، لیکن کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں؟ وہ اتحاد کیسے پیدا کیا جائے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کا مزہ اب فینٹا 1.5 لیٹر صرف 65 روپے میں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ فرید پرجا صاحب، اس وقت جو لوگ بھی آپ کی اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں یقیناً وہ برما کے مسلمانوں، کشمیر، فلسطین، افغانستان کے مسلمانوں کی حالت زار پہ ان کا دل خون کے آنسو بہا رہا ہے، لیکن آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کریں گے کہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے مسلمان آپس میں اتحاد قائم کریں؟ انتہائی ضروری ہے احمد میر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جس طرح سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کراچی آپ دیکھیں کہ یہاں تو کوئی وہ نام اسلام کا تو نہیں ہے نا کہ جی کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یعنی کس بات کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں۔ 25,000 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، بے گناہ لوگ جن کا کوئی جرم نہیں ہے نا۔ جو وہ پتھا لے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، پتھا دینے والے قتل ہو رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ غنڈہ گردی نہیں کر رہے، ان سے غنڈہ گردی ہوتی ہے، مارے جاتے ہیں۔ وہ کوئی زبان بولنے والے، وہ پشتو بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، سندھی بولنے والے، جرم ان کا کیا ہے؟ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ آج ہم جہاں انسانیت کی بات کریں، جہاں ہم امن کی بات کریں، جہاں ہم بے گناہوں کے بہنے والے لہو کی بات کریں، وہیں پہ ہمیں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کب رکے گی اور کس طرح سے روکنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ خون جس کا بھی بہے گا وہ بہار الانسان ہے، وہ مسلمان ہے، تو یہ جو غیر مسلم بھی ہو تو بڑا قابل قدر ہے۔ یہ جو اتفاق رائے کی بات آپ کر رہے ہیں، اس اتفاق رائے کے لیے پچھلے دنوں ایم کیو ایم کا ایک وفد منصورہ آیا، لاہور میں آپ سے ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس سے کوئی اتفاق رائے جنم لے سکتا ہے؟ لیکن ہم نے انہیں خیر مقدم کیا، استقبال کیا، یہاں تشریف لائے، ہم قدر کرتے ہیں ان کی۔ معاملات یہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا صرف زبانی باتیں ہیں، گفتگویں ہیں، کسی چیز کے لیے کوئی کیا جا رہا ہے پلاننگ، یا اس کے پیچھے حقیقی جذبہ ہے؟ اگر حقیقی جذبہ ہو تو پھر اس کے لیے اور اقدامات ہیں
اور اگر یہ کہ صرف آپ مثلاً ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی گھمبیر صورتحال سامنے لائی جائے کہ جس کے بعد انتخاب جو ہے اس میں جو آئین میں ایک گنجائش ہے کہ 1 سال کے لیے آگے کر دیا جائے، تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کر اس کو انتخاب کو 1 سال آگے کر کے زرداری صاحب کو پھر صدر بنانے کے ایک راستے کے اوپر ڈالا جائے۔ میں کہوں گا کہ شاید یہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں۔ اپنی نیک نیتی کا کہ آپ بہت ہی اچھے جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، اس کے لیے بہرحال بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کم از کم کراچی کے اندر ہی تو ایک ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، تو ہمیں جو ہے وہ اب ایک ٹھیک راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ جی میں یہ انشاءاللہ جب بھی کوئی نیک نیت، میں ذرا حیدر صاحب سے پوچھ لوں۔ حیدر صاحب، نیک نیتی کی بڑی بات ہو رہی ہے اور کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ایک گمبھیر صورتحال کا پوسچر دے کے اور اس کی آڑ میں پھر موجودہ حکومت کے ٹینیور میں 1 سال اضافہ کر کے آصف زرداری صاحب کو دوبارہ صدر بنا دیا جائے۔ ہاں میر صاحب، ماہ رمضان ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ ہماری نیت اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر مسلمان کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی توفیقات میں 70% اضافہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ تمام ہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے دفاتر کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، خیر سگالی کا پیغام دے رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ حکومت، اپوزیشن، الیکشن، سیاسی رسہ کشی یہ ایک طرف، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، اب وہ جس اینگل سے بھی ہو، دہشت گردی کا اینگل ہو، مذہبی منافرت ہو، فرقہ پرستی ہو، گینگ وار ہو، لسانیت ہو یا کسی اور قسم کی بھی عصبیت ہو، اس پر بیٹھ کر ایک مشترکہ لاہے عمل بنا لیا جائے۔ اور میں بار یہ دہرا رہا ہوں ہر پروگرام میں جا کر کہ اس کا کسی بھی قسم کی سیاسی تگودو سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ ہماری طرف سے تو الیکشن پرسوں کرا لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تیار ہیں، یا اس کی آئینی مدت جب تک مکمل ہو جب تک کرا لیجئے، یا جب تمام بیٹھ کر طے کر لیں جب تک کر لیجئے، جیسا مناسب سمجھیں۔ وہ ہمارا مطمع نظر ہے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی تمام تر سیاسی قیادت، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، اور پاکستان کی عسکری قیادت بیٹھ کر پاکستان کے لیے 10 سال 20 سال کی ایک پالیسی طے کر لے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد حکومتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، الیکشن ہوتا رہے، چیزیں چلتی رہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان بھی چلتا رہے، کیونکہ اگر پاکستان چلے گا تو پھر یہ سارا کاروبار چلے گا، اور پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا خاکم بدن تو پھر منو تو کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ زاہد خان صاحب، کراچی کی صورتحال میں ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان اکثر ٹینشن رہتی ہے، لیکن اے این پی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک مذاکرات ہوئے اور پھر ایک مشترکہ پریس ٹاک بھی ہوئی، تو آپ کتنے پر امید ہیں، کتنے آپٹیمسٹک ہیں کہ ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان آنے والے دنوں میں ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا؟ میرے صاحب شکریہ، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں کہ نیتوں کی آپ نے بات کی۔ حقیقت ہے کہ نیت کا تو کسی کو علم نہیں، اللہ کو ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اچھے کام کے لیے کیا، دیکھیں انہیں ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ کہ آپ کے اسی کئی پروگرام میں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو اس وقت مسائل ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حل کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری مل بیٹھ جائے۔ اس میں ہمارے جس طرح سیکورٹی فورسز کا بھی ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا بھی ہونا چاہیے، سب بیٹھ کر ایک راستہ بنانا ہے۔ تو آپ ایم کیو ایم کے انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں؟ بالکل، ہم نے اپریشیٹ کیا اور کل ہم نے اس کو ویلکم کیا، اور ہم بہت پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور الیکشن ہو بھی، چلو کل کوئی اور پارٹی آ جاتی، وہ بیٹھ جاتی، کیا وہ اس پارٹی کے بس میں بات ہوگی کہ یہ مسائل حل کرے؟ جس دلدل میں پھنسے ہوئے، ہماری دارو نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے، یہ ملک اس وقت ایک ایسے دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ بجا کے باہر آنے کا وہ اندر ہی جا رہا ہے۔ تو یہ تب ممکن ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھ جائے اور اس کا حل نکالے۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جی کیا پیپل پارٹی ہم پہ حاوی ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کہے کہ نہیں جی آپ کہے کہ زرداری صاحب کو اور صدر بنا دے؟ ایسے تو کبھی ہوا نہیں، نہ ہوگا۔ مسائل ڈسکس ہوں گے کہ ابھی اس ملک کے جو مسائل ہے اس کس طریقے سے
اس سے حل کرے تاکہ سب کے آنے والے یہ اگر آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو ایک تاثر ہے، ایک تاثر ہے میڈیا میں کہ جی اے این پی اور ایم کیو ایم کی آپس میں دشمنی ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ غلط ثابت ہوگا۔ کل جو ہماری ایم کیو ایم کے بھائی ہمارے پاس آئی، ہم نے آپس میں سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ آپ کے کسی اور پارٹی کے پاس جانے کا مطلب میڈیا یا عوام اور لیتے ہیں، لیکن یہاں آنے کا سب لوگ یہ کہیں گے کہ کراچی کا کیا ہوگا، یہ ڈسکس کریں گے نہیں کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ان کا تو ایک کھلا پیغام تھا کہ جی ہم گول میز کانفرنس کے لیے ایک سارا رائمہ بنا رہے تاکہ مل کے بیٹھ جائے، لیکن ہم نے اس پہ ڈسکشن کی اور ان نے بھی اوپن ہارٹ سے کی، ہم نے بھی اوپن ہارٹ سے کی، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں کراچی کا جو صورتحال ہے، پختون مرتا ہے تو کہتے ہیں ایم کیو ایم نے مارا، اردو اسپیکنگ والا مرتا ہے تو کہتے ہیں این پی نے مارا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کراچی کے اندر کوئی ایک عنصر نہیں ہے، کراچی کے اندر انتہا پسندی ہے، کراچی کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں، کراچی کے اندر آپ کے فرق واریت ہے، کراچی کے اندر ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، سب لگی ہوئے۔ ہم نے آخر جب ہم نے سارا ڈسکشن کیا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم دونوں کا تو ایک ہی سوچ ہے، اور ایک میں حقیقت آج بھی بتانا چاہتا ہوں، دونوں کے ایک سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے جھگڑا، ہمارا نہیں ہے جھگڑا، ان قوتوں کے ہے کہ جو کراچی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ قوتیں کون ہیں؟ وہی وہ قوتیں وہ سب ہے جو میں نے نام لیے کہ اس میں آپ کی انتہا، دیکھیں کراچی ایک ہب ہے اکانومی، وہاں پہ وہ لوگ بھی ہے کہ جو وہاں سے بتے لیتے پیسے لیتے، وہ اپنی تنظیمیں بھی چلاتے ہیں، ایسے کوئی چھپی والی بات تو ہے نہیں۔ اب وہ لوگ بھی ہے جو وہاں سے اپنے اس کراچی کے اوپر ہولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں حکومت کا حصہ ہے، اس کے باوجود بھی کہ ہم کئی بار کہہ دیں کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے، حالانکہ ہم نے جب آپس میں بات کی تو یہی نتیجے پہ پہنچے کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اختیار جس کے پاس ہے ہم اس کو کھلا اختیار دے دیتے کہ آپ اکراس دی بورڈ آپ ہاتھ ڈالیں، اگر ہم میں سے کوئی آپ کو کہے گا کہ جی آپ نے غلط کیا ہم مجرم ہیں، لیکن اگر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے پھر مجرم آپ ہیں، نہ یہ ہے نہ ہم ہیں، اور نہ وہاں پختون ہیں نہ اردو سپیکنگ والے ہیں۔ یہ وہاں پہ ایک ایسے مافیا بن چکا ہے کہ جس کے لیے کراچی، اور کراچی ہمارے لیے اور ان کے لیے اتنا عام ہے، ہم مزدوری کر رہے، ہمیں کراچی کے امن چاہیے کہ ہم مزدوری کر سکے، یہ بزنس کرتے ان کو کراچی کے امن چاہیے کہ بزنس کر سکے۔ حیدر صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں زاہد خان صاحب، کیا واقعی سب باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو اور میری تنظیم کو زاہد صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کلی اتفاق ہے۔ تو یہ آپ کا اتفاق آپ کو پتہ ہے یہ کراچی کے عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے رمضان کا تحفہ ہے؟ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے، اے این پی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ اے این پی ریلیٹڈ یا ایم کیو ایم ریلیٹڈ یا پیپلز پارٹی ریلیٹڈ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لینڈ گریب کرنے کے لیے، کبھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کبھی کسی دکان کے جھگڑے میں لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی تنظیموں کے نام، اور اس کا جو اثر ہے وہ جماعتوں پر پڑتا ہے، جبکہ کسی جماعت کا یہ پرسپیکٹو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اپنے گھر کو آگ لگے ان کے اپنے ہاتھوں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ کل اے این پی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے اے این پی کو 9-0 کی دعوت دی ہے، جو اے این پی نے تمام تر خوش دلی کے ساتھ قبول کی ہے۔ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے پراچا صاحب کہ کچھ اور پریکٹیکل سٹیپس کی ضرورت ہے، تو اے این پی انشاءاللہ یہ لوگ تشریف لائیں گے 9-0۔ فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی، ان کو میں اس پروگرام کے توسط سے، آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ یہ 9-0 تشریف لائیں، آئیں، ایک ایسی صورتحال پیدا کریں، ماہ رمضان ہے، نیتیں صاف ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں 70% اضافہ دے گا، کراچی سے شروع کریں گے، انشاءاللہ خیبر پختونخوا پہ ختم کریں گے اور پاکستان بہتر ہوگا۔ ایک بات میں واضح کروں، صرف یہ صرف کراچی ہم نے ڈسکس نہیں کی، ہم نے بلوچستان سے شروع کیا، کیونکہ بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کیڈٹ تو بالکل ختم ہو چکے، قبائلی علاقوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہم نے ڈسکس کیا، اور 2 گھنٹے ہم اسی پہ ڈسکشن کرتے رہے۔ حیدر رضوی صاحب نے فرید پراجا صاحب کو دعوت دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس چل کے منصورہ ہے، اب مہربانی کیجئے اور آپ بھی 9-0 کراچی ہمارے پاس آئیے۔ پراجا صاحب کیا کہتے ہیں ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے حیدر عباس رضوی صاحب نے ایم کیو ایم کی طرف سے جماعت اسلامی کے رہنما جناب فرید پراچا صاحب کو دعوت دی ہے
کہ آپ ایم کیو ایم کے مرکز واقعہ کراچی تشریف لائیے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو دلوں کی قدورتیں ہیں ان کو دور کیجئے اور جو دلوں میں فاصلے ہیں ان کو مٹائیے. جی پراجا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ حامد صاحب میں یعنی ایک تو خیر سگالی کا جواب خیر سگالی ہوتا ہے اور عمومی طور پر اسے یہی کلچر ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے مواقع پہ ہم مل بیٹھے بھی ہیں لیکن یہ کہ بہت سارے فاصلے ہیں, لاشوں کے فاصلے ہیں. ہماری بڑی بڑی قیادتوں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اب یہ کہ میں نہیں کہتا کس نے کیے ہیں کس نے نہیں کیے, لیکن بہرحال ایک وقت ہے کہ جس کے اندر بہت بڑے نقصانات جو ہیں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے پراجا صاحب, میری گزارش, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے بھی لاشوں کے فاصلے ہیں, ان کے بھی لیڈر وہاں پہ قتل ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے بھی قتل ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوئے ہیں, آپ کے بھی یقیناً قتل ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم صرف لاشوں کو بیچ میں لے آئیں گے تو اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں اتفاق رائے سے زیادہ کراچی کا امن ضروری ہے, اور کراچی کے امن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہاں پر جو بھی قتل ہوتا ہے بے گناہ آدمی کوئی ایک ہے, وہ ایک ایم کیو ایم کا ہے, یا اے این پی کا ہے, وہ جماعت اسلامی کا ہے, وہ کسی تنظیم کا ہے, یا وہ عام شہری ہے, اس کا قاتل کہیں پہنچنا چاہیے کسی کیفر کردار تک, جو نہیں ہو رہا کراچی میں. جب یہ نہیں ہو رہا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر یہ لہو جو ہے اس کے چھینٹے اور زیادہ ہو جاتے ہیں, در و دیوار پہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر یعنی اس بات پہ اگر اتفاق ہو کراچی کے امن قائم کرنے کے لیے, چلے اے این پی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہی ہو جائے کہ جو لوگ بھی قاتل ہیں, جو فوٹیج کے اندر پہچانے گئے, جن کو پورے پاکستان نے تصویروں کے اندر دیکھا مختلف مواقع کے اوپر, وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہیں, وہ ان کو خالی اس پہ پولیٹیکل کسی ورکر ہونے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ان کی حیثیت کا. اچھا آپ نے بالکل درست کہا, بات جو ہے یہ ہوگی تو کراچی کے اندر امن جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا. میں پوچھ لیتا ہوں جی, میں پراجا صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ صرف اے این پی اور ایم کیو ایم نہیں کرتے, جماعت اسلامی, اس کراچی کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے ہم سب مل کر اس کا کریں, کیونکہ ایک پارٹی ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے, اور بالکل جو آئیڈینٹیفائی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے کسی کے جھنڈے کے تلے ہو, کسی کا ٹوپی ہو, کسی کا کارڈ ہو. میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے جماعت اسلامی کے دلوں میں فاصلے ہیں. کچھ لوگوں نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان فاصلے کریٹ کیے جائیں, مگر ان تمام باتوں سے قطع نظر ابو دی اوکیجن جا کر, رائزنگ دی اوکیجن, کہیں نہ کہیں تو ہم کو تمام سیاسی جماعتوں کو کبھی نہ کبھی تو یہ فیصلہ تو کرنا ہے نا. میں تو نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی یا کسی اور جماعت نے قائد تحریک جناب الطاف حسین پر تشدد کیا, خود میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد تحریک پر تشدد کیا, مگر اس کے باوجود ٹائم بہت آگے چلا گیا ہے, پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہونے کا احتمال ہے اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلے. مناص القوم اور عوام کی ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں. اگر خیبر پختونخوا کے عوام کو ایڈریس کرنا ہے تو اس جماعت کو ایڈریس کرنا پڑے گا جس کے پاس مینڈیٹ ہے. اسی طرح اب بھی اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہے اور ہم نے اس موقع کو گنوایا تو پھر ہماری داستان بھی داستانوں میں نہیں رہے گی. اچھا پراجا صاحب, میں اس کی ایک دوسرے اینگل سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا برما کے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم پر ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اور ہماری حکومتیں کیوں خاموش ہیں. تو اگر ایم کیو ایم, اے این پی اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, اگر یہ تمام جماعتیں اس ایک برما کے مسلمانوں کے ایشو پہ اکٹھی نہیں ہوں گی تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی برما کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ کوئی کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اگر برما کے مسلمانوں کے موضوع پر ہم نہیں اکٹھے ہوتے, کشمیر ہے, فلسطین ہے, تو بہرحال یہ تو اہم ترین موضوعات ہیں, اس پہ ہم دعوت دیتے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آواز اٹھانے کے لیے سارے ہی اختلافات, سیاسی اختلافات, مذہبی, گروہی, فرقہ وارانہ, سب کو بھلا کے ہم سب کو ایک آواز ہونا چاہیے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے راجہ صاحب, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک بڑی عاجزانہ سی تجویز ہے کہ آپ یہ برما اور کشمیر اور فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کا مسئلہ لے کے آپ 9-0 پہ چلے جائیں. نہیں یعنی یہ مسئلہ جو ہے ان کے حل کرنے کے لیے
جب ہم تیار ہوں تو کوئی 9-0 جانا تو بڑا ضروری نہیں ہے، ملنا ضروری ہے. ملنے کے لیے آدمی جو ہے وہ کوئی بھی راستے کر سکتا ہے. بات چیت ہونے کے اندر اور معاملات کے آگے ہونے کے اندر کوئی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر برما کے مسلمانوں کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور میں حامد اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میں کہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے آج آپ کے فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں اور منصورہ بھی جاؤں گا. میں پاکستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے فرید پراچا صاحب اور جماعت اسلامی کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، پاکستانیوں کو بچانے کے لیے 9-0 کو عزت بخشیں. جی پراچا صاحب. نہیں، یہ تو معاملات میں کہیں بھی جو ہوتا ہے تو فیصلے پارٹیوں کے ہوتے ہیں، لیکن میں جو بحیثیت مجموعی یہ بات ہے کہ ہم سب کو قتل عام، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا برما میں ہو یا فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ لسانی بنیادوں پہ ہو، وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ہو یا وہ اسلام کا نام لے کے ہو، اس سب کے خلاف ہمیں ایک اکٹھے یکجا یک آواز ہو کے اس کو ختم کرنے کے لیے. جی زاہد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی زاہد میں اتنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے کشمیر ہو، برما ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو، اس سب کے لیے آواز تب ہم اٹھائیں گے کہ ہمارا اپنا جسم ہو، اپنا قوت ہو، کہ اگر اپنا قوت، اپنا اتحاد منتشر ہو، ہمارے اپنے اندر انارکی اس طرح کی ہو کہ جس طرح ہو رہے ہیں، تو ہم خدا نہ خواستہ کل ہم نہیں ہوں گے تو ان کی آواز کون اٹھائیں گے. یہ اگر ہم ایک سوچ رکھے کہ ہم نے اتحاد میں رہنا ہے، ہم نے اپنے اتحاد بنانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ایک سورن ملک بنانا ہے، جس کے لیے ہمیں پہلے اپنے گھروں سے یہ شروع کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مظلوم قوموں کے لیے آواز اٹھا سکے. اگر ہماری جان ہوگی، ہماری قوت ہوگی تو ہم اٹھا سکیں گے. اگر ہمارا نہیں ہوگا تو پھر تو آپ تو 9-0 جا رہے ہیں نا. جی ہمارے تو اسے کل بھی ہم نے ویلکم کیا اور ہم بدستور آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہمارا کوشش ہے کہ ہم سے جتنا بھی MQM نے بھی یہ کہا اور ہم نے بھی کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتے پورا ملک کے لیے اور خصوصاً کراچی کے لیے امن کیا جتنا بھی کچھ ہم کر سکتے ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، جناب فرید پراچا صاحب، بہت بہت شکریہ. ہم نے آج کی اپنی اس گفتگو کا آغاز کیا کہ برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور برما کے مسلمانوں پر ظلم روکنے کے لیے، ان کے حق میں ایک مؤثر آواز اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، پاکستان کے اندر اتحاد کو قائم کریں. اور اسی پر ساری گفتگو ہوئی اور آخر میں ایک مسئلے پہ آ کے ہم پھنس گئے کہ MQM جو ہے وہ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ چلی گئی. اب MQM دعوت دے رہی ہے جماعت اسلامی کو کہ پلیز آپ بھی کراچی میں ہمارے مرکز 9-0 پہ آئیے. اس کی کمٹمنٹ نہیں ملی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں آ کے اسلام آباد میں ملے. اب ہم 9-0 کراچی ضرور جائیں گے. تو ایک اچھا آغاز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا انیشیٹو لیا گیا. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس انیشیٹو کے نتیجے میں کچھ قومی معاملات پر اکٹھی ہوتی ہیں تو شاید پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم برما، کشمیر، فلسطین، افغانستان کے مسلمانوں کے حق میں مؤثر آواز اٹھا سکیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا کا جو اپنا گریبان ہے وہ تار تار ہوگا اور اس کی آواز میں کوئی طاقت کسی کو نظر نہیں آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.